بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں قبلہ سیدی امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کے متعلق کسی نے سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ ڈالی کہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کے اندر کیا الیاس قادری گالیوں کا کورس کرواتے ہیں۔ ہوا اصل میں یہ تھا کہ اس نے کسی ولی اللہ کے خلاف کوئی پوسٹ کی تو اس کے نیچے کچھ ایسے کمنٹس آئے جو اتاری تھے اور اس نے سمجھا کہ یہ دعوت اسلامی والے ہیں تو یہی گالیاں دے رہے ہیں اور انہوں نے ہی برا بلا کہا ہے۔ حالانکہ اتاریوں میں کوئی ضروری نہیں کہ سارے ہی تربیت یافتہ ہوں، سارے با امامہ ہوں، سارے داڑھی والے ہوں، سارے دعوت اسلامی کے مرکز ہوں، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کے دنیا بھر میں مرید ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے داڑیاں بھی نہیں رکھی اور جنہوں نے امامے بھی نہیں پہنے، لیکن ظاہری بات ہے جیسی پوسٹ کی تھی ویسا جواب بھی تو اس کو آنا ہی تھا۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اگر سیرت کا ہم مطالعہ کریں اور پتہ کریں تو مدنی چینل کو بھی اوپن ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک کھلی کتاب ہے ان کی زندگی، کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ قبلہ سیدی امیر اہل سنت نے کسی کو کوئی گالی دی ہو یا کوئی ایسی بات کہی ہو یا کوئی ایسا جملہ کہا ہو کہ جو کسی کی ذات پر ہٹ کرتا ہو۔ آپ کی طبیعت میں ہی یہ چیز شامل نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جن لوگوں نے قبلہ سیدی امیر اہل سنت کو اس طرح کی غلیظ بکواس کی ہے اور یہ کہا ہے کہ شاید فیضان مدینہ کے اندر الیاس قادری صاحب گالیوں کا کورس کرواتے ہیں، وہ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں اور پھر بات کریں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب پر۔ مثلا مکالمۃ الصدرین انڈیا کا چھپا ہوا ہے، اس کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ مولانا شبیر عثمانی صاحب جو کہ بہت بڑے ان کے شیخ الحدیث بھی ہیں اور تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے جو اساتذہ ہیں ان کے نام ایک خط لکھتے ہوئے اس میں کہتے ہیں کہ دیکھو میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے یہاں پر گالیاں دی گئی ہیں، مجھے ابو جہل کہا گیا ہے، میرے بارے میں عجیب و غریب لفظ بولے گئے ہیں اور کہا کہ تم سب لوگ بلا واسطہ میرے شاگرد ہو، لیکن اس کے باوجود میری عزت کا خیال نہیں رکھا گیا، ایسے اشتہارات چھاپے گئے، ایسی غلیظ گالیاں صفوں کے اوپر لکھ کر ہمارے دروازوں پر پھینکی گئی کہ اگر ہمارے گھر کی عورتیں ان کو دیکھ لیتی تو شرم سے ہم پانی ہو جاتے۔ یعنی کہ یہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب جنہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے وہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی تربیت کا بتا رہے ہیں کہ یہاں کے طلبہ اور اساتذہ جو کہ ان کے شاگرد بھی ہیں وہ سارے ہی گالیاں دیتے تھے اور اتنی گندی گالیاں دیتے تھے کہ اگر کوئی عورت دیکھ لے تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے۔ اور پھر اس پہ شرم کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہ دیکھو یہ تم سب میرے شاگرد ہونے کے باوجود بھی تم نے کبھی کسی کو روکا نہیں ہے، ٹوکا نہیں ہے، کسی کو کچھ کہا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیضان مدینہ کے اندر گالیوں کا کورس نہیں ہوتا، بلکہ گالیوں کا کورس جو ہے وہ مدرسہ دیوبند میں ہوتا ہے۔ اس طرح کے کئی حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی کے استاد تھے جناب مولانا یعقوب دیوبندی صاحب، تو وہ بھی کہتے تھے کہ مجھے تو مطالعے کا اور پڑھنے کا اور کتابوں کا اتنا شوق ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ کوئی گالیوں کی کتابیں ہوں تو کچھ گالیاں ہی بندہ حفظ کر لے۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ بنیاد ہے، دوسروں کو کچھ کہنے کی بجائے پہلے اپنی جو ہے وہ چادر دیکھ لیں اور چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں۔ میں کوئی دوسری مثال نہیں دینا چاہتا، بہرحال عرض یہی ہے کہ خدا کا خوف کرو۔ ایک صوفی منش اور درویش طبیعت انسان پر اتنا غلیظ الزام لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے جو تربیت کی ہے وہ دنیا جانتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی